کبھی آپ نے مولانا فضل الرحمان کے منہ سے اس طرح اسلامی باتیں سنی ہیں جو عمران خان کرتا ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر بھی لوگ اس کو یہودی ایجنٹ بولتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے بخشے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے تو پھر بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور ذلت دینا چاہے پھر بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آپ عوام کی رائے لے کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو عزت دی ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھ لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عمران خان نے بیان کیا ہے، زبردست بیان، کبھی آپ نے مولانا کے منہ سے یہ سنا ہے؟ تو دیکھ لیں، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا۔ جو بندہ حق اور سچ پہ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ ان کی مثال عمران خان کی ہیں، جو سارے پی ٹی ایم والے ان کے مخالف ہو گئے، اور حتیٰ کہ اس کے اپنے لوگ یعنی اپنے ساتھی بھی اس کے مخالف ہو گئے۔ تو ابھی اس سے اندازہ لگا لیں، ہوشیار آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ عمران خان حق اور سچ پہ ہیں، تو اس وجہ سے اکیلا رہ گیا ہے، کیونکہ اس کو باہر ملکوں سے ہی بہت آفر آئی ہیں کہ آپ پیسے لے رہے اور پاکستان سے چلے جائے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کی بیوی اتنی مالدار ہیں کہ ان کا شمار جو ہے نا 10 امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کی بیوی یا اس کا سسر جو بھی ہے، اس کا شمار 10 بہترین مالدار لوگوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو پیسے کی لالچ ہوتی تو وہ کرکٹ میں آدھے گھنٹے یا گھنٹے کی کمنٹری کر کے کروڑوں روپے کما سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ جو ہے نا عوام کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے اور عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس کو آفر بھی آئی ہے کہ چلے جاؤ، لیکن اس نے بولا، لیکن عمران خان کا بیان آیا تھا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور پاکستان میں ہی مجھے موت آئے گی اور پاکستان میں ہی مروں گا۔ تو اگر اس کو پیسے کی لالچ ہوتی تو یہ بھی نواز شریف کی طرح باہر چلا جاتا اور عیاشیاں کرتا اور آرام سے زندگی گزار لیتا، لیکن اس کو شوق تو نہیں کہ لوگوں کے دھکے کھانے کا، کبھی جیل میں چلے جاؤ، کبھی لوگ جو ہے نا اس کے پیچھے باتیں کریں۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہی مرنا چاہتا ہے اور پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو لوگ کیوں عمران خان سے پھر محبت نہیں کریں گے؟ لوگ ٹک ٹاک کی باتیں کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ صرف اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کو ٹک ٹاک کو شوق نہیں ہے، لیکن اس نے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور 6 کروڑ 7 کروڑ لوگوں نے اس کو لائک کیا تو اور فالو بھی کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں لوگ اس سے کتنے چاہنے والے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس میں عمران خان کو سپورٹ کرو، میں بھی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر جیسے ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آپ نے یہ پیسہ آیا جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ لیڈر جواب دیتا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو، یا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، لیڈر جواب دیتا۔ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن سٹیٹ تھی، ماڈرن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی۔ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، ایک انسانیت کا نظام بنا تھا، عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا۔ مدینہ کی ریاست کے وہ کون سے اصول تھے؟ سب سے بڑا اصول تھا اس میں رحم تھا، ایک کمزور کے لیے رحم تھا، بیووں، یتیموں، معذوروں، غریبوں، بوڑھوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست نے بوڑھوں کی بھی ذمہ داری لی تھی۔